ویلکم بیک اور ہم موجود ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اینڈ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایموشنل ہیلنگ۔ میرے خیال میں ہم سب میں سے ہر انسان جو ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کسی ایموشنل ٹراما سے گزرتا ہے۔ فار ایگزامپل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی پیارے کا جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں رہتا ہے، اور یا ہماری جاب چلی جاتی ہے، یا ہمارا ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے، یا دوسرے سوشل قسم کا پریشر ہوتا ہے جو کہ ہمیں ایموشنل ڈسٹریس کریٹ کرتا ہے ہمارے اندر۔ تو اب اس صورت میں ہم کس طرح سے اس ایموشنل ٹراما سے باہر آ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ایموشنلی ہیل ہو سکتے ہیں۔ نارملی جنرلی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی طرح کی میڈیکیشن کی سپورٹ لیتے ہیں، یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں ایموشنل اور مورل سپورٹ کے لیے۔ بٹ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مسئلے کو خود ہی ہینڈل کرتے ہیں، اور اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں جو ہے، ایشین کمیونٹی میں یہ بہت کامن ہے کہ ہم اس کو کچھ کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر ٹائم خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے کیا ایسا کریں کہ ہماری جو یہ ایموشنل ہیلنگ ہے وہ جلدی ہو جائے۔ جس طرح سے ہماری فزیکل ہیلنگ ہوتی ہے، اسی طرح سے ایموشنل ہیلنگ بھی بہت ضروری ہے نا، تو کس طرح سے جلدی ہو جائے۔ تو اس ویڈیو میں ہم کچھ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کو کرنے سے ہم ایموشنلی طور پہ جلدی اسٹیبل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی سائیکو تھراپسٹ کو وزٹ نہیں کرنا چاہیے، شور وزٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس جو سورسز ہیں اور حالات ایسے ہیں تو آپ وزٹ کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا۔ بٹ ان کیس نہیں ہے، آپ اپنے اون پہ ہر چیز ہینڈل کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں، ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ میرے پیارے دوستوں، آپ جیسے ہیں آپ ویسے ہی رہیں جب بھی آپ کسی فیز میں ہوتے ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں کسی دوسرا ہونے کا۔ فار ایگزامپل آپ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں، کچھ ہو گیا آپ کی زندگی میں، آپ اپسیٹ ہیں، آپ اداس ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ہم اپنے آپ کو بڑا ہی ایموشنلی بیلنس شو کرتے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دیں، بٹ جو آپ محسوس کرتے ہیں اس کو ایکسپریس کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے۔ جو بھی آپ کے کلوز لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، یا جن سے بھی آپ شیئر کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ میں بھائی اچھا محسوس نہیں کر رہا، میں پریشان ہوں، یا مجھے تکلیف ہے، یا میرا یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس کو شیئر کریں، اپنے پین کو، اپنے درد کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ اس کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو باہر نکالیں۔ ان کو اندر دبا کے رکھتے رہیں گے تو وہ ٹھیک نہیں رہتا۔ وہ وقتی طور پہ تو آپ بڑے اسٹیبل نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ بندہ بڑا ایموشنلی اسٹیبل ہے۔ آپ ہوتے نہیں ہیں ایکچولی، کیونکہ تھوڑے عرصے کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد وہ چیزیں آپ کے اندر، آپ کے انکانشیس میں رہتی ہیں، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ کسی اور چیز میں فردر ڈیولپ ہو جاتی ہیں، بہت نیگیٹو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اندر۔ سو ہمیشہ جیسا آپ محسوس کر رہے ہیں یا جو ایکچول میں آپ ہیں وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، بجائے اس کے کہ اس کو دبا کے اپنے اندر رکھیں۔ دوسرا یہ چیز ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی چوز کریں کہ آپ کس طرح کے انسان بننا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ایک طرح کی ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے، پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے انوائرمنٹ سے لیتے ہیں، اپنی سراؤنڈنگ سے لیتے ہیں، ہم اپنے کلچر سے لیتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں کچھ کریکٹرسٹکس وہاں سے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کون سا زیادہ الائن ہے آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ، کون سا زیادہ سوٹیبل ہے، کس طرح کی پرسنالٹی، وہ ٹریٹس جو آپ نے اپنے انوائرمنٹ سے لیے ہیں یا کلچر سے لیے ہیں وہ آپ کے پیس آف مائنڈ دے رہے ہیں، یا جو آپ نیچرل ہیں وہ آپ کو پیس آف مائنڈ دے رہا ہے۔ جو چیز بھی آپ کو پیس آف مائنڈ دے رہی ہے آپ اس کو فالو کریں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھیں۔ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مائنڈ کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزوں کو چھپا لیں، اپنے اندر دبا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیگیٹو تھاٹس جو بھی آپ کے خیال میں ذہن میں آتے ہیں، نیگیٹو خیالات آتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ آپ کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس بھی جائیں گے یا کوئی بھی آؤٹ سائڈر،
آپ کے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف آپ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیسے کریں، لیکن کرنا پھر بھی آپ نے خود ہی ہے۔ تو کیسے آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، اپنے جو آپ کے خیالات ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کے خیالات آپ کو آتے ہیں۔ نیگیٹو خیالات جتنے بھی آتے ہیں ان کو نوٹس کریں کہ کس طرح کے خیالات آپ کو آ رہے ہیں۔ ان خیالات کے بعد آپ جب ایسا کوئی خیال آتا ہے تو پھر آپ کیا عمل کرتے ہیں، کیا ریئیکشن کرتے ہیں، کہ کون سا خیال آتا ہے تو کیا ریئیکشن کرتے ہیں، اس چیز کو نوٹس کریں۔ جب نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں آپ کو تو اس کا ریئیکشن بھی پہلے نیگیٹو ہوتا ہے۔ اگر ڈپریسو تھاٹ آ رہی ہے تو ریئیکشن بھی ڈپریسو ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی تھاٹس کو ٹریک کریں کہ کون سی تھاٹ مجھے آتی ہے تو یہ ایکشن میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، سو اس تھاٹ کو کنٹرول کریں۔ اور جب ہمارے اندر یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اوور فوکس ہو جاتے ہیں نیگیٹو چیزوں کے اوپر۔ فار ایگزامپل اگر مجھے آج بخار ہے یا میں آج اداس ہوں یا مجھے کوئی پریشانی ہے یا میری کوئی چیز چلی گئی ہے، تو اب میں اس کے اوپر اوور تھنکنگ کر رہی ہوں۔ اب میں سوچنے مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے، جیسے فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں۔ تو یہ اوور تھنکنگ سے آپ اوائڈ کریں۔ ضرور اپنے آپ کو ایکسپریس کریں بٹ اوور تھنکنگ سے اوائڈ کریں۔ اگر آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ کو موڈ اچھا نہیں ہے تو اب یہ سارا دن یہ نہ سوچنے کہ میرا موڈ اچھا نہیں ہے، آج میرا موڈ اچھا نہیں ہے، میرا موڈ خراب ہو گیا ہے، اب یہی کرتے رہیں گے تو وہ سارا دن بھی خراب ہو جائے گا۔ بجائے اس کے اوپر آپ فوکس کریں کہ آج میں نے کیا کمپلیٹ کرنا ہے۔ موڈ جو ہونا تو اس ٹائم ہو گیا، آپ فوکس کو چینج کریں۔ جیسے ہی آپ پازیٹیو فوکس کی طرف آئیں گے کنڈیشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور اس سے آپ کی ایموشنل ویل بینگ بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ آپ ظاہری بات ہے بہتر آپ کی تھاٹس کا پیٹرن جو فلو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں، اپنی تھاٹس کو کنٹرول کریں۔ ایک چیز جو ہے کہ چیزوں کو بھول جایا کریں، کچھ چیزوں کو ٹرائی ٹو فارگیٹ دا تھنگس پاسٹ ایونٹ، اسپیشلی جب کوئی چیز آپ کی زندگی میں بری ہو گئی اور آپ نے وہ ایکسپیرینس کر لیا، ایک نیگیٹو ایکسپیرینس ہو گیا اور آپ نے اور طرح کے جو ایموشن ہیں وہ ایکسپیرینس کر لیے، تو اب اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ تو وہ بندہ نہیں بھول سکتا جس میں چیزیں مائنڈ میں رہتی ہیں، تو چلو مائنڈ میں رہتی ہیں لیکن اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کریں، اپنے مائنڈ کو ریمائنڈ نہیں کروائیں۔ فار ایگزامپل اس سے ضرور سیکھیں۔ فار ایگزامپل اگر کچھ ہو گیا آپ کی لائف میں نیگیٹو تو اس سے لرن ضرور کریں، لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے زخموں کو رگڑتے رہتے ہیں اور تو وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ تو ایموشنلی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ ٹراما کو ایسا کرتے رہتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایموشنلی ڈسٹرب رہتے ہیں، اور اگر آپ ایموشنلی ڈسٹرب رہتے ہیں تو آپ کا کام بھی افیکٹ ہوتا ہے، آپ کی فیملی بھی افیکٹ ہوتی ہے، آپ کی سراؤنڈنگ بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب کوئی چیز ہو گئی، آپ نے اس سے گیٹ اوور ہو گئے، آپ نے اس کو یعنی ایکسپیرینس کر لیا آپ کے ابھی، تو اس کو بھول جائیں۔ اس کو پاسٹ کا حصہ ہو گئی، ماضی کا حصہ ہو گئی، اب اٹھا کے اس کو لے کے پھرتے نہ رہیں، اور جب بھی بات ہو کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا تھا، یہ ایک چیز بہت نیگیٹیو ہے، اس کو آپ نے اپنی لائف سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ ہماری عادت ہوتی ہے، ایزی نہیں ہوتا نکالنا، لیکن آپ اگر اس کو نکالیں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ کافی مددگار ثابت ہوگا۔ دوسری چیز کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سیم نہیں ہوتے، ہم حالات کو جو ہے نا کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا سیکھنا ہوتا ہے۔ آپ یہ سیکھیں کہ آپ حالات کے ساتھ چلیں گے کیسے۔ فار ایگزامپل دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو 100% آپ کی توقعات کے مطابق ہو جائے۔ فار ایگزامپل آپ کے دوست ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کا کام ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے انسان ہیں، ان کے بھی 100 مسائل ہیں، ان کے دماغ میں بھی 100 چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ بندہ اس چیز کے اوپر مجھے ایسا ری ایکشن دے گا اور وہ ویسا ہی آئے گا، اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ ویسا نہیں آئے گا، تو پھر آپ اور زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ حالات کو جو ہے وہ ڈیل کرنا سیکھیں بجائے ان کے اوپر کنٹرول کرنے کے اوپر۔ تو سیکھیں کہ فار ایگزامپل کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں جو چینج ہو جاتی ہیں، فار ایگزامپل جاب ہے، دوست ہیں، ریلیشن شپ ہیں، بٹ کچھ چیزیں نہیں ہوتی، تو زیادہ فوکس ان چیزوں کے اوپر کریں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، ان کے اوپر نہیں کہ جن کو آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچمنٹ جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتی۔
کیونکہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں گے. جتنا زیادہ آپ دوسروں کے اوپر ایموشنلی ڈیپینڈنٹ رہیں گے اتنا زیادہ آپ ایموشنلی ڈسٹرب رہیں گے. آپ کا ایموشنل جو ہے ہیلنگ کا پروسیس سلو ہوگا، کیونکہ آپ کی ساری ایموشن، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ہر چیز جو ہے کسی دوسرے بندے کی فیلنگز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، اس کے رسپانس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. اگر آپ ایسا چلیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. لہٰذا اپنے آپ کو ایموشنلی انڈیپینڈنس بنائیں، انڈیپینڈنٹ رکھیں آپ، بجائے اس کے کہ آپ کو دوسروں کے ایکشن جو ہے وہ آپ کو امیڈیٹ افیکٹ کریں. اور ایک چیز جو ہے جو ہمیشہ میں کہتی ہوتی ہے، میڈیٹیشن بہت ضروری چیز ہے. میں جانتی ہوں کہ میڈیٹیشن از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ 2-3 گھنٹے میڈیٹیشن کریں. آپ 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، کیونکہ وہ آپ کے ذہن کو فوکس کرتی ہے، آپ کے مائنڈ کو پرسکون کرتی ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا، روز 5 منٹ 10 منٹ آپ نے کہنا ہے کہ یہ 10 منٹ میری میڈیٹیشن کے ہیں، میرے فوکس کے ہیں. جتنا زیادہ آپ اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ایک ٹائم کے بعد وہ آپ کی لائف کا حصہ ہو جائے گی، آپ کی لائف کی پریکٹس ہو جائے گی، اور آپ کے لیے بہتر ہوگا. وہ آپ کی جو ہے مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرے گی، کیونکہ جب آپ خود ایموشنلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں اندر سے تو آپ کی سراؤنڈنگ بھی اسٹیبل ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ، ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کی جو نیچر ہوتی ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اور کبھی کبھی ہمیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اکیلا رہنا چاہتے ہیں. یہ دونوں طرح کی ایک نیچرل ٹینڈنسیز انسان میں ہوتی ہیں. جب کبھی وہ لونلینس دیکھتا ہے، کبھی وہ سوشل ریلیشن دیکھتا ہے، تو اس میں بیلنس کرنا سیکھیں، اور صرف یہ نہ سوچیں کہ دوسرے آپ سے محبت کریں. اتنا سیلف سینٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا سیلف سیکریفائنگ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ہی دوسروں کے لیے کرتے جائیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو نہ کرے. سمپل از دیٹ. جب تک آپ اپنے آپ سے محبت کرنا نہیں سیکھتے ہیں، آپ کیسے دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں؟ سو بی اسٹے بیلنس. آپ دوسروں کی سنیں بھی صحیح، اپنی سنائے بھی صحیح، اور زندگی کو بیلنس وے میں لے کے چلیں. تو امید ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں، یہ کچھ چیزیں جو ہم نے اس ویڈیو میں بات کی ہے، آپ کی اویئرنیس میں کچھ بہتری آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے اس سے ریلیونٹ تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ پہلے کی طرح ڈائریکٹلی مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی طرح کی سپورٹ چاہیے، فار ایگزامپل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، تو آپ اسپیشل ممبر شپ لے سکتے ہیں اور کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. میری طرف سے آلویز ویلکم ٹو کمیونٹی. اینڈ امید ہے کہ میں آپ کو دوبارہ دیکھوں گی ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور تب تک کے لیے بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.